بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی مومن میری 40 احادیث مبارک یاد کرے اور لوگوں کو بتائے اور خود بھی عمل کرے تو میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ ایماندار مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، زبان اور قلم سے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ ایک مسلمان کو نقصان پہنچانا کعبہ اور بیت المعمور گرانے سے بھی 15 گنا زیادہ برا ہے۔ جو نیک لڑکا والدین کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہر نظر کے عوض ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اگرچہ 100 بار دیکھے، فرمایا ہاں اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ مومن گناہ کو مثل پہاڑ جانتا ہے مگر منافق ایسے جیسے مکھی اڑا دی۔ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، باپ کی دعا اولاد کے لیے، مسافر کی دعا ہر شخص کے لیے اور مظلوم کی دعا ظالم کے لیے۔ سود کا 1 درہم خدا کے نزدیک زنا سے 36 گنا بدتر ہے۔ جو شخص طلب حلال میں تھک کر شام کرے صبح وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اپنے فالتو یا پرانے کپڑے اللہ کی رضا کے لیے دے دیا کرو، اللہ تمہیں برکت دے گا اور وقت موت تم اللہ کی ضمانت میں رہو گے۔ جس شخص نے اپنی زبان اور شرمگاہ کو قابو میں رکھا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ عورت کے لیے پردہ واجب ہے کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتے ہیں۔ جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر باہر جاتی ہے اس پر اللہ کی ساری مخلوق لعنت کرتی ہے۔ جو گوشت حرام مال کھانے سے بڑا ہو اس کا دوزخ میں جلنا ہی بہتر ہے۔ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کہاں سے کھاتا ہے اور کیا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ اسے دوزخ میں کس راہ سے ڈالے۔ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ میزان عمل پر 2 چیزیں سب سے زیادہ بھاری ہوں گی، خدا سے ڈرنا اور خوش خلقی۔ جس کو مسلمان بھائی کی تکلیف کا غم نہیں وہ میری امت سے نہیں۔ کوئی صدقہ زبانی صدقہ سے بہتر نہیں۔ زبانی صدقہ یہ ہے کہ تو کسی کی نیک سفارش کر دے یا اذیت ہٹا دے۔ اگر میں حکم دیتا کہ سوائے خدا کے کسی کو سجدہ کیا جائے تو میں حکم دیتا کہ بیوی خاوند کو سجدہ کرے۔ آگ خشک گھاس کو اتنی جلدی نہیں جلاتی جتنی جلدی غیبت انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتی ہے۔ قرابت داروں سے نیکی کرنا عمر دراز اور رزق وسیع کرتا ہے۔ وہ شخص ملعون ہے جس نے کسی ایماندار کو دکھ یا نقصان پہنچایا۔ سب سے اچھا خزانہ نیک اور دیانتدار بیوی ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر امر میں آخرت کا لحاظ رکھو۔ جو شخص کسی کی برائی پر حاضر ہو اور اس پر راضی ہو تو گویا اس نے وہ برائی خود کی۔ خوش خلق جنت میں جائے گا اگرچہ عبادت کم رکھتا ہو، اور بد خلق دوزخ میں جائے گا اگرچہ عبادت گزار ہو۔ جس نے 1 یا 2 3 لڑکیوں یا بہنوں کی پرورش کی، اسلام سکھایا
اور ادب سکھایا، پھر اللہ کی رضا کے لیے نکاح کر دیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور تمہارا باپ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جو شخص اپنے اہل و عیال کو حلال رزق کھلائے وہ ایسا ہے کہ گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ جنت کی کنجی مساکین کی محبت اور ان کی مدد ہے۔ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اگر کسی انسان میں 99 برائیاں ہوں اور ایک اچھائی ہو تو اس کی برائیوں کو نہیں بلکہ اس ایک اچھائی کو بیان کرو۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں جلد سزا دے دیتا ہے، اور جب اپنے کسی بندے کو سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دیتا ہے۔ والدین سے نیک سلوک کرنا نماز، روزہ، حج، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔ جس نے صبح کی ایسی حالت میں کہ ماں باپ اس پر راضی رہے اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہیں، اور جس نے صبح کی ایسی حالت میں کہ ماں باپ اس پر ناراض رہے اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھلے ہیں۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی ہے۔ فرزندان نافرمان اور قرابت کو توڑنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ 2 چیزیں مغفرت کا موجب بنیں گی، اللہ کے لیے کھانا کھلانا اور ہر شخص کو پہلے سلام کرنا۔